دنیا کی کچھ خواتین لیڈرز اپنی ملازمتوں کو خیرباد کہہ رہی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ کی نیکولا سٹرجن نے حال ہی میں اپنے وزارتی منصب سے استعفیٰ دیتے ہوئے سیاسی زندگی میں بھاری قیمت ادا کرنے کا ذکر کیا۔ اپنی ملازمت کے آغاز سے ہی میرا خیال تھا کہ فرائض منصبی کی مناسب ادائیگی کرتے ہوئے یقینی طور پر یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کب اپنے کام کی ذمہ داری کسی دوسرے کو سونپنے کے لیے صحیح وقت ہے۔ اس وقت ان کی پارٹی کو اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے کام کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن سٹرجن فخریہ طور پر یہ کہتی ہیں کہ وہ اپنا زیادہ وقت اب اپنے خاندان کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ نیوزی لینڈ میں جسنڈرا آرڈن نے جنوری میں وزارت عظمیٰ کے منصب سے استعفیٰ دے دیا۔ افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح نے ان کی پارٹی کی مقبولیت کو نقصان پہنچایا ہے، تاہم آرڈن نے ایک ماں کے فرائض کا حوالہ دیتے ہوئے اسے منصب کو چھوڑنے کی کلیدی وجہ قرار دیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس منصب کے تقاضے کیا ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ خود مجھ میں اپنے عہدے سے انصاف کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ امریکی ایوان نمائندگان کی رکن سیاستدان نینسی پیلوسی نے نومبر میں اسپیکر کا منصب چھوڑ دیا تھا۔ افریقہ میں ایتھوپین سپریم کورٹ کی سربراہ مئیزا شنافی جنوری میں مستعفی ہو گئی تھیں۔ کیا خواتین لیڈروں کے لیے اپنے اہم عہدوں سے الگ ہونا اچھی بات ہے؟ میرے خیال میں خواتین کے اہم عہدوں سے الگ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ماحول ان کے لیے سازگار نہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ بات اہم ہے کہ ہم اس نظام اور ڈھانچے کا جائزہ لیں جسے تاریخی طور پر مردوں نے تشکیل کیا ہے، اور یہ نظام اور ڈھانچہ اب پائیدار نہیں رہا۔ اسی دوران lenin.org اور میکنسے اینڈ کمپنی کی ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کاروباری شعبوں سے وابستہ خواتین بہتر معاوضے اور کام میں لچک چاہتی ہیں، اور اس کے حصول کے لیے اپنی ملازمتیں تبدیل کر سکتی ہیں، اور زیادہ امکان یہ بھی ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیں، اور شاید اس کی وجہ گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا ہو۔ میرے خیال میں قیادت میں دیکھ بھال کرنے والے کا کردار زیادہ قابل قبول ہوتا جا رہا ہے۔ بعض جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کم مہربان اور اپنی بات پرزور طریقے سے منوانے والی خاتون لیڈر کو دوسری خواتین میں زیادہ پسند نہیں کیا جاتا۔ ملاوی کی سابق صدر جوائس بینڈا نے روزنامہ گارڈین کو بتایا کہ ان کی سب سے بڑی ناقد خواتین ہوتی تھیں، لیکن قائد کا کردار ادا کرنے والی خواتین کے لیے ہر صورتحال خراب نہیں ہوتی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یورپ میں جزوی طور پر کام کرنے کا رجحان خواتین کے لیے معاون ثابت ہوگا، اور کاروباری شعبوں میں بھی خواتین کی نمائندگی کے لیے کوٹا مقرر ہو سکے گا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اب بیشتر ثقافتیں خواتین قائدین کی موجودگی سے مانوس ہو رہی ہیں۔ ایسے کلچرز جہاں خواتین قیادت طویل عرصے سے موجود ہے، جیسے کہ اسکینڈینیویا کے ممالک میں، تو وہاں خواتین لیڈرز کے لیے بھرپور حمایت موجود ہے، اور دراصل وہاں پر قائدانہ کرداروں میں خواتین تقریباً نصف تعداد میں ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے اپنے منصب سے سبکدوش ہونے کے موقع پر کچھ گوار حیرت کا اظہار کیا تھا کہ 35 سال قبل جب وہ سیاسی میدان میں اتری تھی تو اس وقت کے مقابلے میں اب ایوان میں خواتین کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ لورل بومین کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔